کانٹے کا چبھنا اور کفارہ۔ کیا صرف کانٹے کا چبھنا بھی کسی مسلمان کے گناہوں کے کفارے کا سبب بن سکتا ہے؟ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، اسے سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ حدیث نمبر 5641، صحیح بخاری۔ ایک کانٹا کیسے کفارے کا سبب بن سکتا ہے؟ یہ کوئی سادہ بات نہیں، بہت گہری پیغمبرانہ بات ہے۔ خدا نے اس دنیا میں کوئی چیز بے مقصد نہیں پیدا کی، ہر چیز، ہر بات با مقصد ہے، یہاں تک کہ کانٹے بھی۔ کانٹے جہاں خوبصورت پھولوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہیں جب بھی انسانوں کو چبھتے ہیں تو ان کے اندر ربانی احساس پیدا کرتے ہیں کہ اس دنیا کی اسکیم ان کی نہیں، خدا کی ہے۔ خدا نے کانٹوں سے محفوظ رہنے کے لیے انہیں آنکھیں دی ہیں کہ وہ کانٹوں سے بچ کر چلیں، لیکن ایک بندہ مومن کانٹا چبھنے کے موقع پر اس سادہ احساس سے زیادہ سنجیدہ احساس اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ وہ اپنے کانٹے کی چبھنے کی تکلیف پر اس طرح سوچتا ہے کہ کہیں اس نے کوئی ظلم تو نہیں کیا۔ یہاں بندہ مومن کو چبھنے والا کانٹا اس کے اندر شکایت کے بجائے یہ تحریک پیدا کرتا ہے کہ یہ کہیں اس کے کسی ظلم کی یاد دہانی کے لیے تو نہیں کہ وہ ظلم کا ازالہ کرے۔ اس موقع پر غفلت کا شکار ہونے کے بجائے وہ اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے نعمت خداوندی سے سرشار ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر اسے کانٹوں سے شکایت نہیں ہوتی، اسے کانٹوں والی دنیا ناقص نظر نہیں آتی کہ وہ یہاں شکوہ شکایت کی کہانی رقم کرتے ہوئے جیے، بلکہ اس موقع پر وہ صبر و شکر کرتا ہے اور خدا کے سامنے معافی کا رویہ اختیار کرتے ہوئے جیتا ہے۔ وہ یہ فکر کرتے ہوئے سوچتا ہے کہ کہیں یہ کانٹے سے پہنچنے والی تکلیف خدا کی طرف سے تو نہیں، کہیں یہ اس کی کسی غلطی کی پکڑ تو نہیں۔ یوں ایک بندہ مومن کے لیے کانٹے کا چبھنا بھی خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ خیال رہے، زندگی آزمائش ہے۔ زندگی میں مختلف صورتحال کا پیدا ہونا خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر ایک بندہ مومن کو یہ احساس رہے تو وہ اس کے خارج اور باطن میں ہونے والے اپنے ہر عمل کو خدا کو سامنے رکھ کر یعنی خدا کی آزمائش سمجھ کر دیکھتا ہے۔ جب وہ ایسا کرتا ہے تو کوئی دکھ، کوئی درد، کوئی پریشانی، کسی قسم کی بیماری، رنج و ملال یا تکلیف و غم کی کیفیت جو اسے لاحق ہوتی ہے، وہ کبھی ان کو فیس کرتے ہوئے ہمت نہیں ہارتا، اس لیے کہ وہ ان مشکلات کو خدا کی طرف سے آزمائش سمجھتا ہے۔ آزمائش کا فلسفہ و فکر انسان کو شکوہ شکایت، رونے دھونے کے بجائے ہمیشہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی وسعت کے مطابق ان سے لڑنے کی توفیق فراہم کرتا ہے۔ اس کی ہمت کو بڑھاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ یہاں سب کچھ خدا کی اسکیم آزمائش کے تحت ہو رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ خدا کی آزمائش وقتی ہوتی ہے اور خدا دوران آزمائش اپنے بندوں پر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ان کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ایک بندہ مومن جانتا ہے کہ یہاں سب کچھ وقتی ہے، اس لیے وہ صبر و استقامت سے اپنی مشکلات کو خدا کے سامنے رکھ کر مشکلات سے لڑتا ہے۔ ایسا لڑنا اور لڑتے ہوئے احساس رکھنا کہ وہ خدا کی نگاہوں میں ہے، جو کچھ یہاں اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس کی آزمائش ہے، یہی وہ طرز عمل و فکر ہے جو بندہ مومن کے لیے کفارے کا سبب بنتا ہے۔ اگر خدا کے بندے کے اندر مصائب و تکلیف، رنج و الم کو صبر و استقلال سے نبرد آزما ہونے کی صلاحیت نہ ہو تو اس کے لیے ہر آزمائش، یہاں تک کہ معمولی کانٹا چبھنا بھی کفارہ بننے کے بجائے اس کے مصائب یہاں اس دنیا میں شکوہ شکایت واویلا پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں، اور روز قیامت وہاں آخرت میں ابدی مایوسیوں کو سمیٹنے کا سبب بنیں گے۔ آواز و پیشکش سراج الدین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔